کوئی اور ہے. کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمارے نہیں، وہ مجلسی ہے. کون ہے؟ اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لینا، ذرا مجھے بتانا کہ یہ گھوڑے پر سواری کر رہا ہے اور یہ سجدہ کر رہا ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں؟ بولو 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 بھائی. یہ سجدہ کرتا ہے گھوڑے کو، یہ سواری کرتا ہے گھوڑے پر، یہ عبادت کرتا ہے گھوڑے کو، یہ عبادت کرتا ہے رب کو. مجھے بتاؤ یہ دونوں بھائی بن سکتے ہیں؟ یہ دونوں دوست بن سکتے ہیں؟ یہ دونوں اتحادی بن سکتے ہیں؟ دوست بن سکتے ہیں کر کے؟ یہ کیسے دوست بناؤں؟ میں کہتا ہوں رب کو سجدہ کر، وہ کہتے نہیں یہ تو گھوڑے کو کرتا. ہو سکتا ہے مولوی کہے تب ہو سکتا ہے، پیر کہے تب ہو سکتا ہے. بول 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 بول. مرشد کہے تب ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جو رب کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو نبی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو حسن کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو قرآن کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے. ہے میرا، ہے میرا. خیر بات کہیں اور نکل گئی. میں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کو بھیجنے والا رحمان بھی بے مثال ہے. جس انسان کو قرآن دیا انسان بھی بے مثال ہے. میں بات کو آگے چلاؤں. جس نبی کو قرآن دیا وہ نبی بھی بے مثال ہے. کسی نے کہا کیسے بے مثال ہے؟ میں نے کہا معراج کے وقت تو نے نہیں دیکھا صاحب قرآن نبی چلے ہیں، مکے سے چلے ہیں، بیت المقدس پہنچے ہیں. بیت المقدس میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ جواب ملا قرآن والے نبی کا استقبال کر رہے ہیں. قرآن والے نبی کا استقبال ہو رہا ہے. آدم استقبال کر رہے ہیں، نوح نبی اللہ استقبال کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل استقبال کر رہے ہیں، موسیٰ کلیم استقبال کر رہے ہیں. میں نے کہا تم بھی تو نبی ہو، تیرے پاس تورات ہے، تیرے پاس انجیل ہے، تیرے پاس زبور ہے، تیرے پاس صحف ہے، تیرے پاس کتابیں ہیں. استقبال کرو. جواب ملا قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن والا نبی بھی بے مثال ہے. نماز کا وقت ہو گیا، یعنی وہاں نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہو گیا، جب نماز کا وقت ہو گیا، جبریل آگے بڑھے. آدم صفی اللہ کو ہاتھ سے نہیں پکڑا، نوح نبی اللہ کو ہاتھ سے نہیں پکڑا، صاحب قرآن نبی کو ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کیا. کسی نے کہا یہ کیا؟ جواب ملا قرآن والا نبی امام ہے، سارے انبیاء اس کے مقتدی ہیں. قرآن والا نبی نبیوں میں بے مثال ہے، اس سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. میرے نبی مصلی پہ ہیں، آدم صفی اللہ مقتدی ہیں، نوح نبی مقتدی ہیں، ابراہیم خلیل مقتدی ہیں، موسیٰ کلیم مقتدی ہیں، جناب زکریا مقتدی ہیں. میرے نبی سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، صاحب قرآن نبی کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن والا نبی بھی بے مثال ہے. کہا کہ اس سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. میں بات کو مختصر کروں. قرآن بے مثال، قرآن والا نبی بھی بے مثال. پھر نبی چلتے چلے گئے. پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان. صاحب قرآن نبی چلتے چلتے جنت کے دروازے پہ پہنچ گئے. آقا فرماتے ہیں کہ میں جب جنت کے دروازے پہ پہنچا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا. آقا کیا لکھا ہوا تھا؟ آقا نے فرمایا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ پڑھیں 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 پڑھیں، مارنے والے پڑھیں. جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
توجہ، بات سنیں، بات سنیں۔ اگر آپ کریں وہ تب بھی ہیں، نہ کریں تب بھی ہیں۔ جو ہے تو ضروری ہے کہ بار بار آپ نام لیں۔ شیطان شیطان ہے، آپ کہیں تب بھی ہے، نہ کہیں بولو۔ تو میں نے کہا کہ جنتیوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد صاحب قرآن نبی فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں قدم رکھا، چلتے چلتے سامنے ایک مکان نظر آیا، اتنا خوبصورت مکان تھا، میرے دل میں خیال آیا یہ مکان تو میں رہوں گا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل اتنا خوبصورت مکان یہ میرا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا آدم کا، جواب ملا کہ نہیں۔ نوح نبی اللہ کا، جواب ملا کہ نہیں۔ ابراہیم خلیل کا، جواب ملا کہ نہیں۔ موسیٰ کلیم کا، جواب ملا کہ نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کا، جواب ملا کہ نہیں۔ آقا فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا اتنا اعلیٰ مقام میرا بھی نہیں، آدم کا نہیں، نوح کا نہیں، ابراہیم کا نہیں، شعیب کا نہیں، یحییٰ کا نہیں، کلیم کا نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا نہیں، کسی نبی کا نہیں، رسول کا نہیں، پیغمبر کا نہیں۔ پھر بتائیں تو صحیح یہ کس کا ہے؟ جبریل نے جواب دیا آقا تیرا مقام تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آقا فرماتے میں نے پوچھا یہ کس کا؟ جواب ملا یہ اس صدیق کا ہے جس نے قرآن کو سب سے پہلے سینے سے لگایا، جس نے قرآن کو سب سے پہلے سینے سے لگایا۔ یہ گھر صاحب قرآن نبی آگے بڑھتے چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، وہاں سے بھی آگے بڑھا، صریف الاقلام تک پہنچا، وہاں سے بھی آگے بڑھا۔ صاحب قرآن نبی، میں نے عرض کیا نا قرآن بھی بے مثال ہے، قرآن والا نبی بھی بے مثال ہے۔ نبی پڑھتے چلے گئے، پھر وہ مقام بھی آیا جس کو قرآن میں ایک وہ مقام آیا جبریل نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کیا آقا یہاں سے آگے میں ایک قدم چل نہیں سکتا، لیکن قرآن والا نبی آگے بڑھتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ پھر وہ مقام بھی آیا جس کو قرآن نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کہا۔ میرے نبی صاحب قرآن نبی رب سے ہم کلام ہوئے، نبی اس مقام پہ پہنچے، آج تک وہاں کسی نبی کے قدم نہیں پہنچے، رسول کے قدم نہیں پہنچے، پیغمبر کے قدم نہیں پہنچے، کسی ولی کے قدم نہیں پہنچے، کسی قطب کے قدم نہیں آئے، کسی افطار کے قدم نہیں آئے۔ جبریل امین نبی یہاں قدم نہیں رکھا۔ صاحب قرآن نبی اتنے اونچے ہو گئے کیونکہ بے مثال ہے، قرآن بے مثال، صاحب قرآن نبی بھی بے مثال۔ نبی اس مقام تک پہنچ گئے، اب آسمان نیچے، ہوا نیچے، فضا نیچے، خلا نیچے، جمادات نیچے، نباتات نیچے، علماء نیچے، فضلاء نیچے، معلم نیچے، مسلم نیچے، محقق نیچے، مدقق نیچے، مفسر نیچے، آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا نیچے، جنت نیچے، حور و غلمان نیچے، پوری کائنات نیچے، قرآن والے نبی اونچے۔ میں نے غلط کہہ دیا، غلط کہہ دیا، قرآن والے نبی تو ویسے بھی اونچے ہیں، قرآن والے نبی کا جوتا بھی کائنات سے اونچا ہے، کیونکہ نبی جہاں پہنچے نبی کا جوتا بھی زور سے کیونکہ یہ بے مثال ہے۔ جب جوتے کا تعلق نبی کے جسم سے ہوا، اس کے ساتھ جڑا، تو جوتا بھی کائنات سے زور سے اور اونچا کیوں نہ ہو۔ میں نے آگے سب کو دیکھا، ایک نبی کی ایڑی لگی ہے، ایڑی لگنے کے بعد وہ پانیوں کا سردار بن گیا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، آگے زمزم کا رنگ نہیں بدلتا، ذائقہ نہیں بدلتا، بو نہیں بدلتی۔ میں نے کہا جو جواب ملا ایک نبی کی
صحابہ کو تو نبی کی مجلس دی ہے، اس لیے یہ صحابہ بھی امت کے سردار ہیں۔ نبی کے جسم کے ساتھ جھوٹا لگا، کائنات سے اونچا، تو نبی کے سینے کے ساتھ ابو بکر کا سینہ لگا ہے، عمر کا سینہ لگا ہے، عثمان کا سینہ لگا ہے۔ میں نے کہا قرآن بے مثال، نبی بھی کتنے بے مثال، پوری کائنات سے نبی اونچے ہیں۔ تو آخری بات عرض کروں، جب قرآن بے مثال ہے، صاحب قرآن بے مثال ہے، تو قرآن کو سب سے پہلے سینے سے لگانے والے صحابہ کرام بھی کیا سے کہہ دیں، ہم قرآن کو سب سے پہلے سینے سے لگانے والے صحابہ بھی بے مثال ہیں۔ بے مثال کیوں ہو؟ قرآن آپ نے بھی پڑھا، قرآن میں نے بھی پڑھا، قرآن آپ نے بھی سنا ہے، قرآن میں نے بھی سنا ہے، لیکن کرسی پہ بیٹھ کر، قالین پہ بیٹھ کر صحابہ نے قرآن قالین پہ بیٹھ کر نہیں، انگاروں پر لیٹ کر پڑھا ہے۔ ہاں، قالین پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنا اور ہے، انگاروں پر لیٹ کر قرآن پڑھنا بولو بولو۔ کوئی آپ کو صاحب کہے، جناب کہے، علامہ کہے، مولانا کہے، آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالے، یوں قرآن سنانا بڑا آسان ہے، لیکن بلال کی طرح گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہو پھر بھی قرآن پڑھے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن بے مثال، جن صحابہ نے قرآن کو سینے سے لگایا وہ بھی بے مثال۔ وقت ہوتا میں آپ کو بتاتا وہ کیسے بے مثال ہیں، وہ ایسے بے مثال ہیں۔ قرآن نے، خالق کائنات نے، ہاں 1000 سال آیات نے صحابہ کی تعریف کی۔ آج مولوی کہتا ہے ان یہ صحابہ کی مدح اس لیے کرتے ہیں ان کو اوپر سے اٹر ہے، ان کو اوپر والوں نے آڈر دیا ہے۔ میں نے ایک جگہ کہا اوپر والوں نے آڈر نہیں دیا، اوپر والے نے آڈر دیا۔ ایک دو جگہ نہیں، قرآن میں 1000 سال آیات میں ان لوگوں کی مدح کی گئی، ان صحابہ کی جنہوں نے قرآن کو سب سے پہلے سینے سے لگایا، اور تعریف کرتے 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 رب نے انتہا کر دیا، فرمایا کہ دنیا والوں سن لو، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت بنائی ہی صحابہ کے لیے، میں کسی اور کے لیے نہیں۔ دیکھو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، علماء سے پوچھ لیجئے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ جب جبریل یہ آیت لے کر آ رہے تھے، نبی پڑھ کر سنا رہے تھے، وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے بنائی جنت ان کے لیے۔ نبی جب پڑھ کر سنا رہے تھے تو سامنے کون تھے؟ زور سے نبی آیت پڑھ کر سنا رہے تھے، اس کے اولین مصداق صحابہ ہیں، اولین مخاطب صحابہ ہیں۔ نبی پڑھ کر سنا رہے ہیں، سامنے صحابہ ہیں، رب اعلان کرتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں نے جنت بنائی ہے صحابہ کے لیے۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا جنت بنی صحابہ کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہنے لگا جنت کے لیے۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بولو۔ اس گرمی میں ہم روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، ذکر کرتے ہیں جنت کے لیے، تلاوت کرتے ہیں جنت کے لیے۔ آج آپ نے ہمیں پریشانی میں ڈال دیا ہے کہ آپ نے کہا جنت صحابہ کے لیے بنی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ میں نے کہا پریشان نہ ہونا، جنت بنی ہے صحابہ کے لیے، جنت میں صحابہ جائیں گے۔ آپ بھی جانا چاہتے ہو، قرآن نے وضاحت کی ہے، صحابہ بھی جنت میں جائیں گے، سپاہی صحابہ والے بھی جنت میں۔ تیسرا کوئی نہیں جائے، واللہ کوئی نہیں جائے، حقیقت کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں جائے۔ صحابہ جائیں گے جنت میں، اور صحابہ کے سپاہی جائیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب اعلان کرتے ہیں مہاجر صحابہ جنتی ہیں، انصار صحابہ جنتی ہیں، والذین اتبعوهم بإحسان
جماعت کا نام نہیں دیا ہے. میں نے کہا ہے سپاہی صحابہ والے یعنی صحابہ کے سپاہی جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا صحابہ کے سپاہی کون ہیں؟ میں نے کہا جس کا کلمہ صحابہ کے کلمے سے ملتا ہے وہ صحابہ کا سپاہی ہے. جس کا روزہ صحابہ کے روزے سے ملے، حج سے ملے، زکات سے ملے، ذکر سے ملے، قرآن صحابہ سے لیا ہو، وہ اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہے تب بھی ہے، نہ کہے تب بھی ہے. اب کوئی پریشانی تو نہیں ہے. تو تبلیغیوں نے کلمہ کس سے لیا ہے؟ ختم نبوت والوں نے کس سے لیا ہے؟ اہل سنت والجماعت والوں نے کس سے لیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام فارسی یا باقاف والوں نے کس سے لیا ہے؟ بولو. سارے مسلمانوں نے کلمہ کس سے لیا ہے؟ جو سے صحابہ سے لیا ہے. تو پتہ چلا ہر مسلمان صحابہ کا، ہر مسلمان صحابہ کا. اتنا فرق ہے کہ بعض لوگ ہتکڑی پہن کر بھی کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، بیڑی پہن کر بھی کہتے ہیں صحابہ کے سپاہی ہیں، جیل میں جا کر بھی کہتے ہیں صحابہ کے سپاہی ہیں، گولیاں کھا کر بھی کہتے ہیں ہم صحابہ کے سپاہی ہیں. یہ ذرا کھل کر کہتا ہے، ہر جگہ کہتا ہے، ہر مجلس میں کہتا ہے، لیکن ہر مسلمان صحابہ کو مانتا ہے، کہتا تو وہ بھی ہے. جب نماز انہوں نے دی ہے، روزہ ان سے ملا ہے، کلمہ ان سے ملا ہے، تو اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ ہتکڑی کی وجہ سے آہستہ ہے، گھر میں کہتا ہے. پھر کسی نے کہا ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی بڑے محترم ہیں، ہتکڑیاں پہن کر کہنے والے بھی بڑے محترم ہیں، لیکن جنہوں نے ہتکڑیاں پہن کر یہ کہا ہے کہ میں صحابہ کا سپاہی ہوں، میں نے ان کی عظمت دیکھی ہے. وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ ان کی قبر کو گلستان بنا دیتے ہیں. علامہ علی شیر حیدری کی قبر کو اللہ نے گلستان بنایا، قبر سے خوشبو آئی. علامہ عبدالغفور ندیم کی قبر سے خوشبو آئی. مولانا شمس الرحمن معاویہ کی قبر سے خوشبو آئی ہے. اس لیے خوشبودار بننا چاہتے ہو تو پھر کھل کر کہہ دو ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں. ہاں یہی تو ہے. قیامت کا دن ہوگا المرء مع من احب. کسی نے کہا مولانا اتنے مسائل کے باوجود پھر بھی صحابہ کی بات چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا کیوں چھوڑے؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے ساتھ پیچھے چلایا جائے گا. دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی، کسی کو زرداری کے ساتھ محبت کہا جائے گا چلو زرداری کے پیچھے. کسی نے نواز شریف کے لیے کام کیا ہوگا، ووٹ دیا ہوگا، محبت کی وجہ سے کہا جائے گا چلو آج اس گنجے کے پیچھے چلے جائے. اور کسی کو کہا جائے گا چلو تو الطاف بھائی کا بڑا پیارا تھا نا، وہ تجھے بڑا پیارا تو اس کو بڑا پیارا، چلو آج تم الطاف بھائی کے پیچھے چلے جاؤ. اور کسی سے کہا جائے گا چلو ولی خان کے پیچھے چلے جاؤ. وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہوگا حشر کے میدان میں جس کو زرداری کے پیچھے چلایا جائے گا، الطاف کے پیچھے چلایا جائے گا. اور جو صحابہ کے سپاہی ہیں جنہوں نے مار کھائی صحابہ کے لیے، خدا کی قسم یہ ہتکڑی گواہی دے گی، یہ بیڑی گواہی دے گی، یہ مسجد گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی. اور یہ زمین کہے گی، یہ ہتکڑی کہے گی، یہ بیڑی کہے گی ربا ان کو دنیا میں صحابہ کے ساتھ محبت تھی. کہا جائے گا چلو صدیق اکبر کے پیچھے چلے جاؤ. آپ سے میری گزارش ہوگی آئیے تحیہ کریں، صحابہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھیں، صحابہ کے دوستوں سے دوستی رکھیں، صحابہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں. جو صحابہ کے نام پہ کٹے ہیں آپ کا فطرہ، آپ کی زکوٰۃ ان کے یتیموں کے نام پہ ہونا چاہیے. ہمارا ماہانہ شہداء کے یتیم بچوں کے بعد جو وزن جا رہا ہے وہ 13.5 لاکھ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے. پروگرام کے بعد باہر اسٹال لگے گا، چوری لگے گی. آپ سے گزارش ہے اپنے فطرے اپنے زکوٰۃ میں سے صحابہ کے نام پہ کٹنے والے ان بچوں کے بچوں کے ساتھ آپ تعاون کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کوئی ساتھی اٹھے جو صحابہ کا سپاہی ہے ان میں سے کسی نے اٹھنا نہیں ہے.
نہ ملنے کی کوشش کرنا ہے. پھر آئیں گے زندگی باقی ملتے رہیں گے. جلسہ خراب نہ کریں. جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو, صحابہ کا تذکرہ ہو رہا ہو, بڑے بڑے قراء استاد القرآن موجود ہو, بڑے بڑے ناخوان موجود ہو, یوں اٹھ کر جانا اچھا نہیں ہے. آخر تک ایک ایک خطیب کو سنیں, ایک ایک قاری کو سنیں. ضرور سنیں گے نا انشاءاللہ. کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ضرارتوں کا مزاج سمجھو. جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. سحر کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں. ابھی تو اتنی گٹھن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت اور احسن انداز کے اندر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے سیکرٹری جنرل محترم و مکرم حضرت علامہ مولانا تاج محمد حنفی صاحب. اب اس کے بعد میں آپ کے جذبات کو بہارنے اور گرمانے کے لیے بہت شخصیت عالمی ناطقہ محترم و مکرم عزت مآب بابا صفدر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں اور آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کروں. میں انشاءاللہ ذکر پڑھتا ہوں. اس کے بعد علامہ قرآن کو سیرت صحابہ تو سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ Oh
संसार में अल्लाह ये सब संसार में अल्लाह तबला वो जहाँ के शहंशाह का प्यारा प्यारा है कलाम जो पढ़े कुरान उसका है बड़ा ऊंचा मकाम है समुंदर इसके अंदर आगे रहमत बेबहा इसमें है नायाब नजर हर बरक पर मोती चमकते हैं तमाम पर नजर हर बरक पर मोती चमकते हैं तमाम जो भी इस कुरान का हर बखर का है जनाब फिर यकीनत नेकियों का उसको मिलता है सवाब ये हमें हमें